سورہ رحمان کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو۔ یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی۔ اور سب ناظرین آج ہی سورۃ رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لیں، آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو آزما کر دیکھ لیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورۃ رحمان کی آیت کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے آپ کو مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم آج ہی سورۃ رحمان کی آیت پڑھ لیں اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اچانک سے آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، احادیث مبارکہ کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کے ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، عزت میں خوشحالی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے سورۃ رحمان۔ اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کلمات کو دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیر سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لیں۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے اور آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ آج لازمی کیجیے گا۔ بہت ہی چھوٹا اور مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کے فائدے بہت بڑے اور بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجیے، اگر آپ چاہیں تو دوسرے دن بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ایک دن کا یہ وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سورۃ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف نعمت کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر زور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف نعمت دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، سب ایک تحفہ ہیں۔ ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو اور اس آیت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو جد اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے، قتل کر دیتے۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور احساسوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ آج کے دور میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے آج کے اس معاملات پر عمل کی طرف چلتے ہوئے آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا
جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعا کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا فوراً قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے، اور اگر آپ اپنی دعا کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہے، یعنی لٹکتی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی اور نہ ہی قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے وہ مانگ لیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے ان کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین اکرام، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، جسے آپ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھ لی۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ کوثر آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اس آیت مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں والی آپ نے اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ کے دائیں اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر باوضو حالت میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 4 بار پھر آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ درود ابراہیم پڑھ کر رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جھٹ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اپنی دعا کامنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لے کر آپ کی دعا کی جائے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی آمین آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخش دے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، فیڈ بیک مجھ سے آ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔